پہلی غلط فہمی تھوڑی سی لمبی ہے، میں ذرا غور سے سنیں. کہتے ہیں جتنی باتیں آپ نے کی ہیں سب ٹھیک ہیں، مان لیتے ہیں. یعنی جو غلطی میں بیان کر چکا تھا، 20 کے قریب جو غلطی بیان کر چکا تھا تبلیغ جماعت کے قصور کے درس میں، مان لیتے ہیں، لیکن ان باتوں کا جماعت کے ساتھ نکلنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں نہ تو یہ لوگ دیوبندیت کی طرف بلاتے ہیں، نہ حنفیت اور نہ ہی صوفیت کی طرف. وحدت الوجود یا دوسرے باطل عقائد کو ہم نے ان سے کبھی نہیں سنا. ہمیں یہ لوگ نماز کی طرف بلاتے ہیں، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں سے پیار و حکمت کے ساتھ روکتے ہیں، خیر خواہی کا سبق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں بدکار لوگوں کو لے جاتے ہیں جنہوں نے شاید کبھی اللہ تعالیٰ کے گھر کو سوائے جمعے کے دن کے نہ دیکھا ہو. گاؤں گاؤں، بستی بستی، بلکہ پہاڑوں اور جنگلوں میں لوگوں کو کلمہ توحید تک پڑھنا نہیں آتا تھا، انہیں صحیح کلمہ پڑھایا. اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ لوگوں کو جوڑتے ہیں. ان کے ساتھ نکلنے سے فائدہ تو ضرور ہے، لیکن ہمیں نقصان نظر نہیں آ رہا. اور کیا بدکاروں کو درست کرنے میں ان کی جد و جہد سے اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت نہیں ہوئی؟ آپ لوگوں نے اپنی دعوت سے کتنے لوگوں کو درست کیا ہے؟ آپ کی کیا محنت ہے؟ آپ کی کیا جد و جہد ہے؟ یہ غلط فہمی ہے. ذرا نمبرنگ لگاتے ہیں تاکہ جواب دینے میں آسانی ہو. کہتے جتنی باتیں آپ نے کی ہیں سب ٹھیک ہیں، مان لیتے ہیں، لیکن ان باتوں کا جماعت کے ساتھ نکلنے میں کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں نہ تو یہ لوگ دیوبندیت کی طرف بلاتے ہیں، نہ حنفیت، صوفیت اور نہ ہی صوفیت کی طرف بلاتے ہیں. وحدت الوجود یا دوسرے باطل عقائد کو ہم نے ان سے کبھی نہیں سنا. یہ نمبر 1 کر دیں کہ باطل عقائد ان سے ہم نے کبھی سنے نہیں. نمبر 2، ہمیں یہ لوگ نماز کی طرف بلاتے ہیں، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں سے پیار و حکمت کے ساتھ روکتے ہیں، خیر خواہی کا سبق دیتے ہیں. یہ نمبر 2 ہے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں بدکار لوگوں کو لے جاتے ہیں جنہوں نے شاید کبھی اللہ تعالیٰ کے گھر کو سوائے جمعے کے دن کے نہ دیکھا ہو. نمبر 4، گاؤں گاؤں، بستی بستی، بلکہ پہاڑوں اور جنگلوں میں جن لوگوں کو کلمہ توحید تک پڑھنا نہیں آتا تھا، انہیں صحیح کلمہ پڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ جوڑتے ہیں. اور نمبر 5، ان کے ساتھ نکلنے سے فائدہ تو ضرور ہے، لیکن نقصان ہمیں نظر نہیں آتا. نمبر 6، اور کیا بدکاروں کو درست کرنے میں ان کی جد و جہد سے اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت نہیں ہوئی؟ کیا آپ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں؟ نمبر 7، آپ لوگوں کی دعوت سے کتنے لوگ درست ہوئے، کتنے لوگوں نے صحیح راستے کو اختیار کیا؟ اس غلط فہمی کا جواب، پہلی بات یہ ہے کہ صرف یوں نہ کہیں کہ مان لیتے ہیں. اللہ کو جزائے خیر دے. اگر آپ نے کہنا ہے تو آپ پہلے اچھی طریقے سے بات کو سمجھیں. میں نے جو غلطیاں بیان کی تھیں، آپ ان غلطیوں پہ ذرا غور و فکر کریں، اور ان غلطیوں کو اگر آپ غلط نہیں سمجھتے تو آپ ان کا جواب دیں، علمی جواب دیں. کہ ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہو، آپ میری اصلاح کر دیں. اور اگر آپ جواب نہیں دے سکتے یا آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا یہ غلطیاں ہیں. اور غلطی تو ہو ہی جاتی ہے نا انسان سے. یہ ہم نے کب کہا کہ غلطی ہو گئی بس آپ دار اسلام سے خارج ہو گئے، اب واپس آنا ناممکن ہے؟ یہ ہم نے کب کہا ہے؟ تو یہ نہ کہیں کہ ہم مان لیتے ہیں، آپ یہ کہیں کہ ہم نے سنا ہے، آپ کی بات درست ہے. اور دونوں میں فرق ہے، کیونکہ جب تک آپ خود یقین سے نہیں مانتے تو پھر آپ کی غلط فہمی نہیں رہتی. اور اگر آپ نے یہ جان لیا کہ واقعی وہ غلطیاں تھیں تو پھر جواب یہ سنیں. نمبر 1، یہ جرم کافی ہے اس جماعت کا کہ اس جماعت نے
اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، مشاقت کی ہے، اور سبیل المؤمنون کو چھوڑا ہے۔ سلامت اللہ وبرکاتہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورۃ النساء نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاقت کرتے، مشاقت کہتے ہیں مخالفت کی انتہا کو۔ ایک مخالفت ہوتی ہے عام، ایک مخالفت کی انتہا درجے پر پہنچ جانا۔ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کرتے ہیں، اس کے بعد کہ ان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا، وہ جان چکا کہ غلطی پر ہے، یہ غلطی ہوئی ہے، ہدایت کا راستہ دیکھ چکے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کے اتباع کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو راستہ وہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیں گے، اس شخص کو اس راستے کے حوالے کر دیں گے، لیکن وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، تو جہنم کا مزہ، جہنم کا عذاب اسے ضرور چکھائیں گے، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ نمبر 2، یہ بات بالکل غلط ہے کہ ان کے باطل عقائد کا ہم پر کوئی اثر نہیں پڑا یا ہم نے جانا نہیں ہے۔ ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں باطل عقائد سے، ان کے قصے ان کے قصے دیکھیں آپ، شرک بدعات و خرافات سے بھرے ہوئے ہیں، فضائل اعمال کے اندر میں نے بیان کیے ہیں، اور صوفیت کی طرف دعوت واضح ہے۔ تو اس جیسی کتابیں جن کے یہ شرکیات اور بدعات اور بدعت کی طرف دعوت، صوفیت کی طرف دعوت ہے، کیا ایسی کتابیں اللہ تعالیٰ کے گھروں میں پڑھنا جائز ہے؟ مساجد کے اندر پڑھنا جائز ہے؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے گھروں کے اندر ایسی کتابیں پڑھنا اثم اور عدوان ہے۔ میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ فضائل اعمال میں بعض روایات موضوع بھی ہیں، منکر بھی ہیں، اور خود بھی فرماتے ہیں کہ محدثانہ انداز سے یہ روایت جو ہے منکر ہے، لیکن اس کی تاریخی حیثیت تو باقی ہے، یعنی محدثانہ حیثیت سے یہ حدیث منکر ہے، خود مانتے ہیں، لیکن اس کی تاریخی حیثیت تو باقی ہے۔ یاد رکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حدث عني حديثا وهو يرى انه كذب فهو احد الكذابين، جس نے میری طرف سے کچھ ایسی حدیث بیان کی جس حدیث کو وہ جانتا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، تو وہ شخص جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ یہ ترمذی حدیث نمبر 2662، اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا۔ سلامت اللہ وبرکاتہ۔ نمبر 3، تبلیغی جماعت کہ ان غلطیوں کو جاننے کے بعد، ان حقائق کو جاننے کے بعد ان کے ساتھ نکلنا جماعت میں، یا ان کی مدد کرنا، یا ان کی تعریف کرنا، یا ان کے خلاف بات کرنے والوں کو غلط کہنا، چاہے کسی بھی طریقے سے مدد کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ایک دوسرے کی مدد اسم اور عدوان میں نہ کرو، کیونکہ یہ ثابت ہوا کہ ان کتابوں میں اسم اور عدوان موجود ہے۔ نمبر 4، آپ بات کرتے ہیں اصلاح کی، کہ بدکار لوگوں کو مسجد کی طرف لے کے آتے ہیں اور ان کو نمازی بنا دیتے ہیں، یہ ظاہر کی اصلاح ہے، کیونکہ باتوں عقائد تو پہلے سے میں بیان کر چکا غلط ہے۔ ظاہر کی اصلاح کافی نہیں ہے میرے بھائیو۔ اگر ظاہر کی اصلاح سے مقصد میرا داڑھی رکھنا، سر پہ پگڑی پہننا، ٹخنے کو اوپر شلوار کر لینا اور جیب میں مسواک رکھنا، یہ ظاہری صلاح جو ہے
یہ کافی نہیں ہے. اگر ظاہری صلاح کافی ہوتا تو پھر خوارج کا ظاہری اصلاح سب سے بہتر تھا. اور خوارج وہ گروہ ہے، بدعتی گروہ ہے، جن کا شمار ہالکین میں ہوتا ہے، ہلاک ہونے والا گروہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوارج کے متعلق صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہ تم لوگ اپنی نمازوں کو ان لوگوں کی نمازوں کے سامنے حقارت کی نظر سے دیکھو. تو نماز تو اچھی پڑھتے تھے، تو نماز کو اچھا پڑھنا بھی ظاہر ہے یہ، کیونکہ ان کی غلطی کہاں پر ہوئی؟ نماز تو اچھی پڑھتے تھے، ظاہر بھی اچھا تھا، داڑھی بھی تھی، سر پہ پگڑی بھی تھی، ٹخنے کے اوپر شلوار بھی تھی، نمازی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، متقی بھی تھے ظاہراً. اس کے باوجود بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم کلاب النار، وہ جہنم کے کتے ہیں. اندازہ کریں غلطی کیا ہوئی ان سے؟ ان کا باطن درست نہیں تھا، بد عقیدگی تھی، اور غلط عقیدے کے ساتھ اچھا ظاہر ہونا کا کوئی فائدہ نہیں. اس کی مزید تفصیل اگلی غلط فہمی میں ہے، میں بیان کروں گا انشاءاللہ. نمبر 5، کہتے ہیں کہ فائدہ تو ہمیں ہوا ہے اس جماعت کے ساتھ نکلنے سے، نقصان ہمیں نظر نہیں آتا. یاد رکھیں بدکار گنہگاروں کو نمازی تو ضرور بنا دیا، لیکن نمازی بنانے کے ساتھ ساتھ بدعتی بھی تو بنا دیا نا. اور بدعت سود خوری، زناکاری، جوا اور قتل سے بھی بڑا جرم ہے. جی 5واں نمبر پہ کہتے ہیں کہ فائدہ تو ہمیں ہوا ہے، ہمیں نقصان نظر نہیں آتا جماعت کے ساتھ نکلنے میں، یا تبلیغی جماعت سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے فائدہ تو نظر آ رہا ہے، ان سے کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا. اس کا جواب یہ ہے کہ بدکار گنہگاروں کو نمازی تو ضرور بنا دیا، لیکن نمازی بنانے کے ساتھ ساتھ بدعتی بھی تو بنا دیا نا. اور بدعت ایسا جرم ہے جو سود خوری، زناکاری، جوا، چوری، قتل، ڈکیتی سے بھی بڑا جرم ہے. کیونکہ محرمات کے ارتکاب سے توبہ آسان ہے، لیکن بدعت سے توبہ بہت مشکل ہے. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ البدع احب الى ابلیس من المعاصی، یا البدعۃ احب الى ابلیس من المعصیہ، کہ بدعات جو ہیں وہ ابلیس کو زیادہ پسند ہیں معصیت کی نسبت. معصیت محرمات کا ارتکاب، نافرمانی. چور کو پتہ ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں. زانی کو پتہ ہے کہ میں زنا کر رہا ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں. ایک وقت آتا ہے جو اپنے جرم کے اعتراف کرتے توبہ کر لیتا ہے، لیکن ایک شخص ایک عمل کو دین سمجھ کے کرتا ہے، وہ کب اس سے توبہ کرے گا؟ پانچویں پوائنٹ کا دوسرا جواب، نمبر 2، لوگوں کو کلمہ پڑھانا تو ضرور سکھایا ہے، لیکن کلمے کا صحیح معنی نہ تو خود جانا ہے اور نہ ہی لوگوں کو سمجھایا ہے. اور صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، کیونکہ کلمہ توحید کی شرطیں بھی ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا کون حقدار ہے؟ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا خلوص دل کے ساتھ یا خلوص نفس کے ساتھ. تو اخلاص شرط ہے، اور اخلاص دل کا عمل ہے، زبان کا عمل نہیں ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس میں ایک شرط ہمیں ملی ہے اخلاص کی، وہ باقی کون سی شرطیں ہیں کلمہ توحید کی؟ کیا وہ جانا ہے؟
تو صرف زبان سے کلمے کی تصحیح کرنا کہ لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا تھا اس کی تصحیح کر لینا کافی نہیں ہے. اتنی محنت کی ہے جنگلوں میں، غاروں میں، پہاڑوں میں، گلی گلی، بستی بستی، شہر شہر، گاؤں گاؤں، صرف زبان سے تصحیح کرنا. اتنی محنت اگر کی تو معنی بھی صحیح سمجھاتے نا. اتنی محنت کا فائدہ کیا ہوا؟ مجھے بتائیں انڈیا یا پاکستان، برصغیر یا اسلامی ممالک، کوئی ملک بھی دیکھ لیں سوائے سعودی عرب کے، الحمدللہ، وہ کون سا ملک ہے جس ملک کے اندر کوئی ایسی قبر نہ ہو جس کی عبادت نہ کی جائے؟ قبر پرستی عام ہے. پہاڑوں پر بھی قبریں ہیں، جنگلوں میں بھی قبریں ہیں، بستی بستی میں قبریں ہیں، گاؤں گاؤں میں قبریں ہیں، اور لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے قبر پرستی کرتے ہوئے. اور میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ کہتے کہ قبر پرستی غلط ہے، لیکن کلمہ زبان سے پڑھنا تو سکھا دیا. اگر کلمے کا معنی خود جانتے ہو تو کلمے کا صحیح معنی کیا ہے، اور لوگوں کو بھی سمجھاتے کہ قبر پرستی کلمہ توحید کے منافی ہے. زبان سے تو کہتے ہو لا الہ الا اللہ، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا حق تھا وہ ان بزرگوں کو دے رہے ہو جو مر چکے ہیں. تو آپ کی یہ ساری محنت جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نمبر 3، آپ کسی بھی تبلیغی جماعت والے ساتھی سے سوال کرو، خاص جن کو 4 مہینے یا 1 سال جماعت کے ساتھ جو نکلے ہیں، ان سے سوال کرو ذرا ارکان اسلام کتنی ہے، ارکان ایمان کیا ہے، سجدے سہو کے کیا احکام ہیں. نماز پڑھتے ہوئے غلطی ہو گئی ہے تو آپ سجدے سہو کیسے کریں گے؟ جانتے ہیں؟ پوچھ کے دیکھ لیں. میں نے کئی لوگوں سے پوچھا ہے ارکان اسلام 5 ان کو پتہ نہیں ہے، ارکان ایمان 6 ہیں، بعض کو 6 تو نمبر پتہ ہے لیکن 6 کوئی اور چیز بتا دیتے ہیں، اور بعض کو ارکان اسلام 5 تو پتہ ہے لیکن اس میں 5واں جہاد سمجھتے ہیں، اور بعض تو دوا تبلیغ بھی سمجھتے ہیں. عجب بات ہے. سال کی جماعت میں نکلنا اس اور اللہ تعالیٰ کے گھروں میں رہنا، گاؤں گاؤں بستی بستی جانا، 1 سال اپنی زندگی سے نکالنا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ نہ ہو ارکان اسلام کتنی ہے. ارکان اسلام 5 ہے تو کیا ہے؟ سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے تو شہادت کا معنی کیا ہے؟ کلمہ توحید کے ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں؟ اگر 1 سال کی جماعت کے بعد آپ کلمہ توحید کے ارکان کا ہی پتہ نہیں ہے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، تمہیں توفیق دی تھی، 1 سال تم نے اپنے وقت سے نکالا تھا، اس 1 سال کو کہاں پہ گوا دیا تم نے؟ یاد رکھیں لاکھوں لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہوئے ہماری امت میں مر رہے ہیں، لاکھوں لوگ. اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا کہ ان لوگوں کے لیے تم نے کیا کیا تھا؟ جماعت کے ساتھ بھی نکلے، توفیق میں نے دی تھی. میرے بھی گھر چھوڑنے 1 سال کے لیے آسان ہے کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ مشکل ہے. توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آسانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اپنی آنکھوں سے قبر پرستی دیکھتے رہے ہو، لوگوں کو اس قبر پرستی مرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، اس کے باوجود بھی اپنی دعوت کے اندر شرک سے منع کرنے کو اپنے نکال کیوں دیا ہے؟ بارہ تفصیل اگلے غلط فہمی میں آئے گی انشاءاللہ کہ نہی عن المنکر کو کس طریقے سے لوگوں نے نکال دیا ہے کہ دعوت اور تبلیغ کی جان ہے نہی عن المنکر، اس کو نکال دیا گیا ہے. امر بالمعروف کرتے رہیں، نہی عن المنکر کو نکال دیں. حکمت ہے. لوگ مترفر ہوتے ہیں، لوگ ہماری سنیں گے نہیں. اس کے جواب آگے دیں گے انشاءاللہ. نمبر 6، کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے بہت سارے برے لوگ اچھے ہوئے، یہی ان کا کتنا بڑا کارنامہ ہے. کیا انہوں نے
دین کی نصرت نہیں کی. یاد رکھیں بات یہ نہیں ہے، جواب کا پوائنٹ نمبر 1، بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے دین کے لیے کتنا کیا ہے، بلکہ جو کیا ہے وہ کیسے کیا ہے اور کیا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ نہیں. دونوں میں فرق ہے. کتنا کیا ہے، زیادہ یا کم اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ دیکھتے جو کچھ کیا ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا نہیں، وہ کیا ہے تو کیسے کیا ہے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو صرف وہ پسند ہے جو اس کے احکامات کے مطابق ہو، مخالف نہ ہو. نمبر 2، ہدایت اور راہ راست کو قبول نہ کرنا یا کم لوگوں کو حق کی سمجھ آنا وغیرہ ایسی باتیں یہ دلیل نہیں ہے کہ دعوت دینے والا غلطی پر تھا یا اس کی دعوت میں خیر نہیں ہے. تعداد کو دیکھتے نا لوگ کہ جماعت سے بہت سارے لوگ برے لوگ اچھے ہوئے ہیں، اور ہمیں کہتے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا. اس کا جواب دوں گا آگے میں، لیکن ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ کسی کی دعوت سے کم لوگ متاثر ہوں اور کسی کی دعوت سے زیادہ لوگ متاثر ہوں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس کی دعوت میں کم لوگ موجود ہیں وہ غلطی پر ہے، اس کی دعوت میں کوئی خیر نہیں، اور زیادہ تعداد والے خیر میں ہیں. یہ کوئی دلیل نہیں. کسی کو دلیل کا پتہ ہے دلیل کیا ہے؟ جانتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. بارک اللہ فیک. صحیح بخاری میں 70,000 کی حدیث معروف ہے، 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب بغیر عذاب کے. اس حدیث کے آغاز میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا بعض نبی ایسے تھے جن کے ساتھ 2 یا 3 لوگ تھے، اور بعض نبی ایسے تھے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اکیلے تھے. مجھے یہ بتائیں کہ کسی نبی کی دعوت صرف 2 لوگ قبول کرتے ہیں اور کسی نبی کی دعوت 10 لوگوں سے کم کرتے ہیں اور کسی نبی کی دعوت کی کوئی قبول ہی نہیں کرتا، تو کیا نعوذ باللہ نبی کا قصور ہے؟ نبی کو دعوت دینا نہیں آتا تھا کیا؟ یا ان کی دعوت میں کوئی خیر نہیں تھی کیا؟ تو کثرت تعداد معیار نہیں ہے، یاد رکھیں ہمیشہ. نمبر 3، ظاہری ہدایت یا ظاہر کی درستگی کبھی منہج حق کی دلیل نہیں ہے. یا ظاہر درست ہو گیا یہ منہج حق کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہود و نصارہ اہل بدع سب اپنے ظاہر کو درست کرتے ہیں. کسی بدعتی کو دیکھ لیں آپ، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، داڑھی بھی ان کی بڑی ہے، پگڑی بھی سر پہ ہے، شلوار بھی ٹخنے سے اوپر ہے، ظاہر کو تو سب ٹھیک کرتے ہیں. یہ کوئی بھی حق کا معیار نہیں ہے. نمبر 4، کثرت تعداد حق کا معیار نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت نے بہت سارے لوگوں کی اصلاح کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور اللہ تعالیٰ پر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ کہ وہ شرک کرتے ہیں. اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ زمین میں رہنے والے اکثر لوگوں کی اطاعت کریں، ان کی بات سنیں، تو وہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کر دیں. تو اکثریت کوئی غالباً اکثریت حق کا معیار نہیں ہوتی. نمبر 5، دین کی صحیح نصرت صحیح طریقے سے ہوتی ہے، کیونکہ دین حق ہے اور حق صرف حق کی طرف اور حق طریقے سے ہی بلایا جاتا ہے. حق کی طرف صرف حق طریقے سے ہی بلایا جاتا ہے. نمبر 6، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نصرت اور تائید کافروں اور بدکاروں سے بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نصرت اور تائید
کافر اور بدکار لوگوں سے بھی کرتا ہے. اس کی دلیل نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یؤید هذا الدین بالرجل الکافر متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو نصرت اور تائید کافر شخص سے بھی کر دیتا ہے. اور ابو طالب کی مثال معروف مشہور ہے. ابو طالب نے دین کی نصرت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، ہر آن میں ساتھ دیا، جب تک زندہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے. نمبر 7، ہماری دعوت سے کتنے لوگ درست ہوئے، کتنے لوگوں کی اصلاح ہوئی. ہماری دعوت یعنی جو ان کے مخالفین ہیں، یعنی ہماری دعوت. اس کے جواب نمبر 1، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہم نے کبھی گنا نہیں. نمبر 2، الحمدللہ آج لوگوں کی تعداد حق کو سمجھنے کے لیے بڑھ رہی ہے. ان کے سوالات سے، ان کے جستجو سے، ان کے اہتمام سے واضح ہے کہ وہ حق کو قریب سے دیکھ رہے ہیں اور ان قریب انشاءاللہ حق کو سمجھیں گے بھی اور اپنائیں گے ضرور. نمبر 3، ہمارے نزدیک حق کو حق طریقے سے بیان کرنا فرض ہے. کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی حق کو اپنائے یا نہ اپنائے، دوسروں کو صحیح کرنے کے لیے خود غلط راستہ اختیار کر لیں، یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو اپنا خیال رکھو، تمہیں کوئی گمراہ شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو چکے ہو. نمبر 4، ہمارے نزدیک صرف کثرت تعداد مقصد نہیں ہے، بلکہ اگر ہماری دعوت حق سے ایک شخص بھی راہ راست کو سمجھ لیتا ہے اور قبول کر لیتا ہے اور راہ راست کو اپنا لیتا ہے تو ہمارے لیے یہی کافی ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، سیدنا علی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النِّعَمِ. کہ اے علی، اگر اللہ تعالی تمہاری وجہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دیتا ہے تو تمہارے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، بڑی کامیابی ہے یہ. دوسری غلط فہمی، یہ پہلی غلط فہمی تھی ابھی تک، جس کے اندر تقریباً 7 غلط فہمیاں تھیں، لیکن یہ ایک سمجھیں گے، ایک غلط فہمی ہے یہ.